بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل لہر نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، جس میں پی ڈی ایم نے عمران خان، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں لڑانے کی ایک تیاری کی ہے، منصوبہ بندی بنائی ہے، اور ایک آج رانا ثناءاللہ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اسمبلیوں تحلیل ہونے کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اس سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں گی۔ تو چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ تو ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ منصوبہ بندی بنائی ہے کہ ایف آئی اے کے تھرو اور جو ان کے کنٹرول میں ادارے ہیں ان کے ذریعے صحافی جو ان پی ڈی ایم کے ناپسندیدہ صحافی ہیں ان کو، اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے کچھ ارکان کو اریسٹ کیا جائے گا، اور ان پر پہلے کی طرح بے تحاشا پرچے کیے جائیں گے، ان کو ہراساں کیا جائے گا، اور یہ سارا الزام لگایا جائے گا اسٹیبلشمنٹ پر، اور یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جس طرح پہلے جنرل باجوہ کے دور میں جنرل باجوہ نے وہ سارے کام کیے تھے، صحافیوں کو ہراساں کیا تھا، ان پر پرچے کاٹے تھے، اور پی ٹی آئی پر جو ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اسی طرح کا یہ ماحول پیدا کیا جائے گا دوبارہ کہ یہ جو سارے کام اب ہو رہے ہیں، چونکہ یہ نئے آرمی چیف آ چکے ہیں تو اس کو سارا ملبہ جو ہے نیو آرمی چیف پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی آپس میں لڑائی کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ جی دیکھیں، پھر عوام کو کہیں گے کہ جی دیکھیں یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اب یہاں پر پی ٹی آئی والوں کو اور جو صحافی ہیں ان کو احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے، اور اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اور اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہیے۔ ان صحافیوں میں جو ہمارے سامنے نام آئے ہیں ان میں عمران ریاض بھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دو اور صحافی ہیں، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے جیسے اعظم سواتی آلریڈی ایک گرفتار ہیں، وہ جنرل باجوہ پر انہوں نے تنقید کی تھی، اس کے بعد ان پر بے تحاشا پرچے کاٹے گئے تھے، تو وہاں سے جو پرچے پہلے انہوں نے جنرل باجوہ نے اپنے دور میں کاٹ دیے، سارے پرچے ان کے نام کر دیے، تو یہاں سے گورنمنٹ جو ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے کہ میں بھی جو نئے آنے والے آرمی چیف ہوں وہ اس طرح کی کارروائیاں نہ کریں، تو لہٰذا باجوہ صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اپنے دور میں ہی یہ سارے جو پرچے ہیں اس کے اوپر ایف آئی آر دے دوں، اور تاکہ یہ اسی میں الجھا رہے، اور جو اب نئے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ ہے لاہور ایف آئی اے کو انوالو کیا ہے انہوں نے، پی ڈی ایم نے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ وفاقی حکومت کے انڈر آتی ہے، صوبائی حکومت کے انڈر نہیں آتی، اور لاہور ایف آئی او کو یوز کرتے ہوئے یہ صحافیوں کو ہراساں کریں گے، ان پر پرچے کاٹیں گے، اور الزام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ لگائیں گے۔ اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف۔ آج رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، ان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، بکھلاہٹ کا شکار ہیں وہ لوگ۔ پہلے یہ لوگ بہت گارنٹیاں دیتے تھے جب پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی، جب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے تھے، حمزہ ککڑی جو ہے وہ جا چکے تھے، تو رانا ثناءاللہ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور ایک دو اور ان کے وزراء تھے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، اور یہ کہا تھا اور یہ گارنٹیاں دیتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کے پی کے اور پنجاب کی جو اسمبلیاں ہیں اس کو تحلیل کریں، ہم فوراً الیکشن کروا دیں گے۔ تو اب جب عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے، پنڈی میں جب ان کا لانگ مارچ کا جلسہ تھا پنڈی میں، تو وہاں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پنجاب اور کے پی کے کی حکومتیں ڈیزالو کر کے اس کرپٹ نظام سے باہر نکلنے جا رہے ہیں، اور صاف اور شفاف الیکشن کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا اور شاندار جو اپنا پتہ ہے وہ کھیلا ہے۔ یہاں پر اب گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم نون لیگ ہے وہ پھنس چکے ہیں، اب ان کے آگے بھی کھائی ہے اور پیچھے بھی کھائی ہے، وہ سینٹر میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ صوبائی انہوں نے کہہ تو دیا ہے
الیکشن کمیشن بھی ان کا بندہ ہے، تو اس نے جب عمران خان صاحب نے اعلان کیا تو فوراً الیکشن کمیشن سے اسٹیٹمنٹ آ گیا جی ہم صوبائی اسمبلیاں ڈیزولو ہوں گی تو ہم صوبائی الیکشن کروائیں گے، ضمنی الیکشن کروائیں گے، قومی الیکشن جو ہے نا وہ جنرل الیکشن وہ نہیں ہوں گے۔ تو اب یہ دونوں طرف سے پھنس چکے ہیں پی ڈی ایم والے۔ اگر یہ صوبائی الیکشن کرواتے ہیں اس میں بینیفٹ عمران خان کو زیادہ ہوگا۔ وہ کیسے؟ اب اس کے سارے جو وزراء ہیں وہ سارے پی ٹی آئی ٹوٹل اس وقت فارغ بیٹھے ہوئی ہے گھروں میں، مطلب وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں۔ تو جب دو صوبوں میں الیکشن ہوگا، ایک تو ایریا کم ہوگا، ان کے پاس دو صوبے ہوں گے، باقی سندھ اور بلوچستان میں نہیں ہو رہے ہوں گے الیکشن، آزاد کشمیر میں بھی نہیں ہوں گے الیکشن۔ تو اس کی ساری جو وزراء ہوں گے اور وہ عمران خان خود بھی ان دو صوبوں میں اچھی کمپین کریں گے اور یہاں سے 3/4 اکثریت سے وہ جیتیں گے۔ جب ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم ہے، ان کے تقریباً 75 جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ وزیر بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو سرکاری آفیسر ہوگا وہ تو کمپین کر ہی نہیں سکتا، تو نہ وہ لوگ کمپین کر سکیں گے، وہ تو ایک مطلب باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر وہ بہت پھنس چکے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب کہ پنجاب اور کے پی کے میں عمران خان کی طاقتور حکومت ہوگی، 6 ماہ 8 ماہ 1 سال بعد جو ہیں وہ جنرل الیکشن آ جائیں گے، تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے پنجاب اور کے پی کے سے ان کو سیٹیں ملیں گی؟ کبھی نہیں ملیں گی۔ یہاں پر تو 5 سالوں کے لیے حکومت بن کے آئیں گی، تو وہاں پر وہ عمران خان آلریڈی بیٹھا ہوگا، یہاں پر کیئر ٹیکر حکومت بھی نہیں آئے گی، تو پنجاب اور کے پی کے میں وہ پھر اکثریت لے جائیں گے۔ ہمارے پاکستان کی جو زیادہ آبادی ہے وہ بھی پنجاب میں ہے، وہ وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ امپورٹڈ سرکار جو ہے وہ گر چکی ہے۔ اب ان کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ جنرل الیکشن میں جاتے ہیں تب بھی یہ بری طرح سے ہارتے ہیں، اگر یہ صوبائی الیکشنوں میں جاتے ہیں، ضمنی الیکشن کرواتے ہیں، تب بھی یہ بری طرح سے ہارتے ہیں۔ اب ذرائع کے مطابق یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ امپورٹر سرکار نے اس بات پر بھی غور کرنا سٹارٹ کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ضمنی الیکشن کی بجائے جنرل الیکشن ہی کروا دیں، صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن نہ کروائیں، جنرل الیکشن جو ہے وہی کروا دیں، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہوگا، بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ 1 سال میں 2 الیکشن ہوں۔ صوبائی الیکشن بھی ہو جائیں 2 صوبوں کے، جو کہ بہت بڑے پیمانے پر ہیں آبادی کے لحاظ سے، تو دوسرے نمبر پر پھر وہ سندھ اور بلوچستان کا الیکشن کروائیں اور صوبائی قومی جو ہے وہ الیکشن کروائیں، تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے بھی۔ تو یہاں پر وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پر ایک ہی الیکشن کروا دیں اور جنرل الیکشن کروا دیں۔ تو اس پر وہ رابطے میں بھی ہیں عمران خان کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ کچھ بیٹھ کر آپ بات چیت کر لیں تو ہم ایک معاہدے پر بیٹھ جائیں، ایک ڈیل کر لیں، ایک مطلب تاریخ دے دیں کہ اس تاریخ پر ہم جو ہیں وہ الیکشن کروا لیں گے۔ ابھی عمران خان صاحب کے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے، تقریباً 15 دسمبر سے پہلے سمجھے 10 سے تقریباً 15 دن عمران خان صاحب کے پاس ہیں۔ اس 10-15 دن کے اندر اگر انہوں نے یہ دونوں اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں تو پھر وہ 60 ڈیز کے اندر وہ الیکشن کروا دیں گے، یا 90 ڈیز کے اندر۔ تو کیونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، مارچ میں رمضان آ رہا ہے، تو رمضان میں جو ہیں وہ الیکشن ہو نہیں سکتے، یہاں رمضان سے پہلے ہوں گے یا رمضان کے بعد ہوں گے۔ اگر عمران خان صاحب 10-15 دن کے اندر ان اسمبلیوں کو ڈیزولو کر دیتے ہیں تو پھر یہ رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، جبکہ پنجاب والے سے وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب، ان سے ان کی ابھی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ اب یہ اندر میں پتہ نہیں کیا یہ ان کی کھچڑی پک رہی ہے، کیوں نہیں ملاقات ہو رہی، لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں ان کے جو وزراء ہیں پی ٹی آئی کے کہ جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-2 دن میں ملاقات ہو جائے گی۔ بہرحال ابھی وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے وہ اسلام آباد بھی گئے ہوئے تھے، ابھی انہوں نے واپس لاہور آنا ہے، تو اب دیکھتے ہیں، آج ملاقات بھی نہیں ہو پائی، دیکھتے ہیں کل ہوتی ہے پرسوں ہوتی ہے، کب ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے بعد جو ہے وہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر ہمارے سامنے آ جائے گا، لیکن ہمارے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں وہ اسمبلیاں ڈیزولو نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ ایک دفعہ عمران خان صاحب کو یہی کہیں گے کہ آپ اسمبلیاں ڈیزولو نہ کریں، لیکن اگر عمران خان صاحب نے ضد کی، مطلب انہوں نے کہا نہیں آپ نے کرنی ہے، تو پھر پرویز الہی صاحب اسمبلیاں ڈیزولو ہی کر دیں گے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کیونکہ اگر
اسمبلیاں ڈیزولو ہو جاتی ہیں، آگے ضمنی الیکشن بھی ہو جاتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے تو اب اکثریت میں آ جانا ہے، 3/4 اکثریت میں وہ طاقتور حکومت میں آ جائیں گے، تو پھر وہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتے۔ جب ان کے پاس اپنی پی ٹی آئی کی اتنی طاقت ہوگی، اتنے ایم پی ایز کی آئے ہوں گے، تو وہ کیوں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے؟ تو یہ یہاں پر ایک سوال ہے، تو اس لیے وجہ سے جو پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ ہم جتنا اس کو میں آگے لے کے جا سکوں لے کے جاؤں۔ اب جو نون لیگ والے ہیں وہ بھی پرویز الہی صاحب کو اپنی طرف لے کر آنا چاہیں گے کہ جی آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کو وزیر اعلیٰ کا جو ہے نا وہ عہدہ دیتے ہیں، آپ وزیر اعلیٰ کنٹینیو کریں اور اسمبلیوں کو تحلیل نہ کریں، آپ مدت اس کی پوری ہونے دیں۔ تو ابھی وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب وہ کشمکش میں ہیں، پہلے بھی انہوں نے دیر کر دی تھی، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی تھی۔ اگر تب انہوں نے وقت پر فیصلہ کیا ہوتا تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا کہ عمران خان حکومت سے باہر جاتے۔ تو اب پھر وہی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے کس سائڈ پر جانا ہے، عمران خان کے ساتھ جانا ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ جانا ہے۔ تو اسی کشمکش میں وہ پھر کوئی نہ کوئی بڑا نقصان کر دیں گے، لیکن امید ہے کہ وہ جلد سے جلد عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کب اسمبلیاں ڈیزولو کرنی ہیں۔ ویسے ہمارے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ ہفتے والے دن جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزولو کرنے کا اعلان ہو جائے گا، لیکن ابھی جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ اپنا ای ڈی کا زور لگا رہے ہیں کہ ہم اس کو روکیں، جبکہ پہلے وہ گارنٹیاں دیتے تھے کہ ہم جنرل الیکشن کروا دیں گے، یہ تحلیل کر دیں، اب وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں، کبھی نو کانفیڈنس کہہ رہے ہیں، اعتماد کا آپ ووٹ لیں، کبھی کوئی چیز کہہ رہے ہیں، کبھی کوئی چیز، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ نمبر آف جو ہے نا ووٹ وہ پی ٹی آئی کے پاس 190 ہیں اور پی ڈی ایم کے پاس 180 ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نو کانفیڈنس جو ہے نا وہ لے کر آ سکیں۔ تو یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے لہر نیوز کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔